حسن العیاری نے ایک اور فتنہ انگیز بات کی ہے، کہتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروانے میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا، یعنی انہوں نے ہی انہیں قتل کروایا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یہی لوگ ہی قاتل ہیں، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک اور فتنہ انگیز بات یہ کی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا فتویٰ دیا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے۔ اور یہ الزام کن پر لگا رہا ہے؟ ان لوگوں پر جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس بات کا مطالبہ کیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے، کیونکہ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، اس لیے ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ وہ قاتل ہیں، انہوں نے خون ناحق کیا ہے، انہوں نے امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، اس لیے ان لوگوں کو اس کی کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ اور انہوں نے اس کے لیے ایک لشکر تیار کیا، ان کے قاتلوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کے آپس میں جو جنگ ہوئی، جنگ جمل، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ لوگ اس بات کے دعوے دار تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیا جائے، اور اس میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر کو تیار کروانے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل تھے۔ تو جو لوگ قصاص عثمان کا دعویٰ کرتے تھے وہ لوگ کیسے ہو گئے قاتل؟ اب اگر وہ لوگ اس میں شامل تھے تو لوگ ان کے ساتھ تیار کیسے ہو گئے؟ لوگوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ قاتل بھی تم ہو اور بدلے کی بات بھی تم کرتے ہو، قتل کروانے والے بھی تم ہو اور قصاص کا مطالبہ کرنے والے بھی تم ہو؟ تو یہ مسلمانوں میں ایک فتنہ انگیزی کرنے کا ذریعہ ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے، صحیح راہ سے بھٹکایا جائے، ان کو صحابہ کے خلاف کیا جائے۔ اور کیا کہ ان کے خلاف جائے جو لوگ شہادت عثمان کا بدلہ لینے کے دعوے دار تھے، جو اس بات کے دعوے دار تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیا جائے، ان لوگوں سے جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے جو لشکر آئے تھے وہ بحر سے آئے تھے۔ بے شک کچھ لوگ مدینے کے رہنے والے بحر رہتے تھے، تھوڑے بہت لوگ جیسے محمد بن ابی بکر کا نام ہے اس لشکر میں شامل تھے۔ تو اس طرح جو لوگ آئے تھے لشکر وہ بحر سے ہی آئے تھے، نہ کہ مدینے کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے مدینہ پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان باغیوں نے شہید کر دیا تھا۔ لیکن یہ قطعاً بات نہیں ہے کہ اس مسئلے میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل تھے، یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا فتویٰ دیا تھا۔ ہاں یہ آپ کہیں سے کوئی بات لے آ سکتے ہیں کہ کسی جگہ ان کا آپس میں کچھ اختلاف ہوا جیسے باقی صحابہ کا ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی باتوں سے یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ وہ لوگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث تھے۔ تو یہ آپ پھر جس طرح کچھ شیعہ حضرات باتیں کرتے رہتے ہیں اشاروں سے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے، اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں، وہ ان کے خلاف تھے، اشاروں سے بات کرتے رہتے ہیں۔ شاید کہیں برملا بھی یہ بات کرتے ہوں، لیکن میرے ساتھ جو بات ہوئی ہے کچھ شیعہ حضرات کی، انہوں نے برملا تو نہیں کہا لیکن اشاروں میں یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس بات کا بھی ثبوت نہیں ہے اور اس بات کا بھی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بلایا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے۔ تو یہ ایک فتنہ انگیزی ہے